اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا اور نہ تَأْكُلُوا تم کھاؤ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کا مال بالباطلی جھوٹے طریقے سے باطل طریقے سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ اور کسی حاکم کے پاس نہ جاؤ اس لیے کہ تم لوگوں میں سے کسی گروہ کا مال کھاؤ بالاسم گناہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات اللہ عز و جل نے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کے ماتحت بات کھولوں تو وضاحت سماعت فرمائیے جو صاحب مفسر نے بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری دفاتر میں جو رشوت کا سلسلہ کیا جاتا ہے، صاحب تفسیر لکھتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وہ اسی میں آتا ہے۔ جھوٹے مقدمہ کسی پر کرنا، صاحب تفسیر کہتے ہیں وہ اسی میں آتا ہے۔ جھوٹا وکیل کرنا وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے جو انسان کے پاس بھی نہیں رہنے والے، ان چند پیسوں کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے اور عدالت میں کھڑا ہو کر کے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ بتاؤ تو یار ذرا وہ سرے میدان محشر میں باری تعالیٰ کے سامنے جب پوچھا جائے گا، بتا جو تو نے گواہی دی اس میں سچ کتنا تھا؟ لوگوں کے سامنے تو جھوٹ بول دیا، عیاں کر دیا اپنے آپ کو، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب ہوگا؟ صاحب تفسیر کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ حرام کاریوں میں مبتلا ہونا اسی میں ہے۔ کسی سے سود کا پیسہ لینا، ہمارے ہاں ایک صاحب نے پوچھا جی وہ فلاں صاحب ہیں، آپ کے دوست ہیں بڑے، آپ کے ساتھ ان کے لین دین ہیں۔ میں نے کہا وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، کوئی کسی کو پیسے چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا انداز یہ ہے کہ وہ پر ڈے اس پر چارج کرتے ہیں۔ کسی کی غریبی کا فائدہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ جناب اس پر سود لیتے ہیں۔ قرض دے دیا، اب اپنے مال کو بڑھانا شروع کر دیا، اس پر پیسے لینے شروع کر دیے۔ یہ سود ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی قبر کو گندا کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اسلام تو بڑا خوبصورت شعار دیتا ہے، اسلام کو تو حسن ہی بڑا ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے ضرورت مند کو، حاجت مند کو قرض دیا، پھر دیکھا کہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرض واپس لوٹا دے، اور پھر اس نے اس کو مہلت دی، اس سے پوچھا نہیں، صاحب حیثیت تھا، گزارا چل رہا اس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین سکھا کر کے ہمیں گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کیا فرماتا ہے اس قرض دینے والے کے لیے؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا انداز محبت کیا ہے؟ میرے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر روز اس صاحب کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لاؤ تو یار اتنا حسن اگر کسی چیز میں ہے، لاؤ تو ذرا اگر اتنی عبادت کسی چیز میں ہے، لاؤ تو ذرا اگر اتنی ہمدردی، اتنی غمخواری کسی اور دین میں ہے، کسی اور مذہب میں ہے۔ یہ مذہب دین اسلام ایسا حسین مزاج رکھتا ہے، پیسے بھی اپنے ہیں، دے دیے کسی کو، لینے تو ہیں واپس، لیکن دیکھا اب ایسی سچویشن میں نہیں ہے، اب بیچارہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ فی الوقت
قرض کی ادائیگی کر سکے اس کو مہلت دے دو۔ اور ہاں ایک بات اور یاد رکھیے، اگر کوئی اسٹیج پر ہو کہ وہ قرض واپس لوٹا سکتا ہے باوجود اس کے وہ قرض نہ دے، تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، قرض دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، مال واپس کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن نہیں دیتے، کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، نہیں دیں گے مال۔ یہ اسی قربانی عید کی بڑی عید کی بات ہے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا، علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے مجھے، ایک صاحب 4 لاکھ کا جانور لے کر آتا ہے، لیکن کریانہ سٹور سے اس نے کوئی 2250 روپے دینے ہیں میرے، اور اتنا عرصہ بیت گیا وہ دیتا نہیں، ٹال مٹول کیے رکھتے ہیں، بتائیے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یار 4.5 لاکھ کا جانور لا کر تم نے کھڑا کر لیا، وہ جس بیچارے کے 2500 3000 تم نے دینے وہ ابھی تک دیے نہیں ہے، تو بتاؤ ایسی عبادت کیا عبادت ہے؟ میرے صاحب، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، ایسے شخص کو حدیث رسول سے ظالم کہا گیا ہے۔ اور ایک دوسرے لوگ بھی ہیں، دیکھا کہ اگر کسی قرض دار نے ابھی قرض دینا ہے، مجبور ہے، تو پھر اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے پھر مال بٹورا جاتا ہے، اس سے اشیاء لی جاتی ہیں ناجائز طریقے سے۔ وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اچھا تیرے پاس مال دینے کی حیثیت نہیں ہے، وہ جو فلاں چیز ہے نا وہ اپنی مجھے دے دے۔ وہ صاحب جانتا ہے میرے مال تو صرف اتنا سا ہے، اس کی قیمت تو بہت اوپر ہے، لیکن وہ مال ہتھیانے کی کوشش، وہ ناجائز قبضہ، وہ ناجائز سلسلہ۔ اب مجبور شخص بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کی اور ضرورت کی چیزیں کاٹ کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی ظلم کرتا ہے، ایسا شخص بھی ظالم ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ ایسا مال جو کسی کے لقمے کو آپ چھین کر کے اپنے پیٹ کا لقمہ بنائیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کوئی آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے، وہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتار کر کے اس کو آگ والا سلسلہ بنا رہے ہیں، وہ قبر کے اندر انگارے کر رہے ہیں، وہ میدان محشر میں اللہ کے حضور سر اٹھا کر کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے، وہ سامنا نہیں کیا جائے گا باری تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہ اللہ فرمائے گا تم میرے بندوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو۔ اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن اس بندے کو بخش دے گا، اس بندے کو معاف کر دے گا، فرمایا جو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی حیثیت رکھتا ہوگا، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کہے گا جا تو دنیا میں میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج میں رب ہو کر کے یہ حکم دیتا ہوں کہ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ سلسلہ، یہ انداز محبت کہاں سے آئے گا؟ اب معاشرے کا بدترین درد یہ ہے کہ ہم جھوٹے طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ تاجر حضرات جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، پاجی نہیں تو ساڑھے اللہ دی قسم ہی نہیں ساڑھی اپنے دی خریدنی ہے، بال تو بک جائے گا، قسم کھانے سے برکت اٹھ جائے گی، جھوٹ بولنے سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب ایسے ہی ہے، پہلے وہ زمانہ تھا گھر میں ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا اور 10-20 لوگ کھانے والے ہوتے تھے تو بڑی برکت تھی۔ آج کئی افراد گھر میں کمانے والے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ڈلتی، پھر بھی وہ جناب سلسلہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کے معاملات ہو جاتے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر کا راشن ختم ہو جاتا ہے، لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو کبھی غور کیا ہے اس معاملے میں کہ یہ سلسلہ کیا ہے آخر کار؟ اگر اس کے پیچھے جایا جائے تو ایک ہی سبب نظر آتا ہے کہ مال کہاں سے آتا ہے، مال کیسے کماتے ہیں، اس کی سرکولیشن کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر تو جواب آتا ہے پاکیزگی کا،